سورۃ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی آیت کے حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کتنے چیزیں جی گنتی یاد ہے؟ 8 ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. کتنی ہوگی؟ 8. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اس جملے میں غور کرنا، اگر یہ 8 چیزیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے بھائی، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، پھر سنیے گا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارا خاندان اور تمہارا مال اور تمہارے گھر، تمہارے مسکن، تمہاری رہنے کی جگہ. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، 8 چیزوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہوگی یا اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوگی، تمہارے دل میں ان 8 چیزوں کی محبت، ان 8 چیزوں کا پیار، ان 8 چیزوں سے لگاؤ اللہ کی محبت سے آگے بڑھ گیا یا رسول کی محبت سے آگے بڑھ گیا یا اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب بن گئی، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اس بات کا انتظار کرو کہ رب ذوالجلال اپنا حکم نافذ کر دے، اپنا امر نازل کر دے، اپنے حکم کو لے آئے. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ اپنا عذاب اتار دے، اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، اللہ اپنا عذاب نازل کر دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت ان 8 چیزوں کی محبت اگر میرے دل میں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں یہ 8 چیزوں کی محبت رچ بس گئی ہے، میں اولاد کی خاطر، والدین کی خاطر، بھائیوں کی خاطر اور بیوی کی خاطر، خاندان کی خاطر، برادری کی خاطر، مال کی خاطر، تجارت کی خاطر اور اپنے گھر کی خاطر اگر اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو ناراض کر بیٹھا ہوں تو میں اپنے عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں. میری یہ روش، میرا یہ کردار، میرا یہ رویہ وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر ان 8 چیزوں کو میں نے ترجیح دے دی، ان کو آگے کر دیا، ان کو مقدم کر دیا، ان سے پیار کو بڑھا دیا، اپنے رب اور رسول کو ناراض کر دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رب کی محبت کو پس پش ڈال دیا، پیغمبر کے طریقے کو ترک کر دیا، رسول کے منہج کو فراموش کر دیا، پھر یاد رکھو کہ میں اپنے اللہ کو عذاب کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اب تو اپنا فیصلہ کر لے جو تم کرنا ہے. جب لوگوں کے کردار اس طرح ہوا کرتے ہیں، جب لوگ اپنی نظر چینج کر لیتے ہیں، جب لوگ اپنے رویے تبدیل کر لیتے ہیں، جب لوگ
پھر سیلاب بھی آئیں گے، پھر زلزلے بھی آئیں گے، پھر طوفان بھی آئیں گی، پھر آندھیاں بھی آئیں گے، پھر اللہ اکبر کبھی مصیبتیں اور کبھی مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، پھر کبھی بجلی کا بحران بھی آئے گا، پھر سینکڑوں لوگوں کے لاشیں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا جب تو اپنے اللہ اور اپنے رسول کی محبت کو پیچھے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ پانی، یہ دریا کے کناروں سے باہر نکل رہے ہیں، یہ پانی بکھر رہا ہے، یہ تباہی بربادی کا سبب بن رہا ہے، یہ فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ کپاس کی فصل کو لے رہا ہے، یہ دھان منجی کی فصل کو گلا رہا ہے، یہ کمال کی فصل کو خراب کر رہا ہے، یہ گندم کو اڑا رہا ہے، یہ بارشیں آتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لوگ مچھروں سے دوچار ہوتے ہیں، لوگ بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مومن کے ایمان کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ جب یہ واجب چھوٹتا ہے، جب محبت کمزور ہوتی ہے، جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، جب رسول کی شریعت چھوٹتی ہے، جب حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک ہوتی ہے، جب آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب آپ کے طریقے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، جب اس کی کتاب کو عمل کرنے کی بجائے اسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے، جب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوا کرتا، میں تو چند ڈنگوں کی خاطر، مال دنیا دولت کی خاطر، اولاد بیوی بچوں کی خاطر سب کچھ کو چھوڑ کے جب ان چیزوں کو ترجیح دے کے بیٹھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو میری نعمتوں کے لائق نہیں، میری رحمتوں کے لائق نہیں، پھر تو میرے عذاب کے لائق ہے۔ جب تو نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ہے، جب تم نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا تھا، جس راستے میں تجھے چلایا تھا، جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، جو ڈیوٹی تیری لگائی تھی، جو ذمہ داری تیری عائد کی تھی، جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا، جب تو نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، پھر ہم سے خیر کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں میرے بچے حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں، میری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، میری نمازیں چھوٹتی ہیں کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، میری دل میں 5 نمازیں ترک ہوتی ہیں کہ رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے روزے چھوٹتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں جھوٹ بولتا ہوں کہ مالے پکڑ تو نہیں لے گا، میں اپنے حبیب کی سنتوں کو پامال کرتا ہوں، اس کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکتا ہوں، اسی نالی میں اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے چہرے کے بال بھی چلتے ہیں، اسی نالی میں میرا پیشاب بھی چلتا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہم نے تو اپنی رحمت کو، رب کی رحمت کو اپنے سے دھکیل کے پیچھے ہٹایا اور دور کیا ہے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے، اپنی بدکرداریوں کے ذریعے، اپنے برے رویے کے ذریعے، اللہ کی حدود کو توڑنے کے ساتھ، اللہ کے احکام کو مروڑنے کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ کی رحمت کو پیچھے دھکا دے دیا ہے۔ جو رحمت آ رہی تھی ہم نے اس کو اٹھا لیا تھا، وہ کام کرنے تھے جس سے رحمت آ رہی تھی، جس سے سکون ملنا تھا، جس سے عزت ملنی تھی، جس سے شان ملنی تھی، جس سے مقام ملنا تھا، جس سے دنیا میں بھی عزت کے دروازے کھلنے تھے، جس سے دنیا میں رحمت چھوٹنی تھی، آ رہی تھی، رحمت آ رہی تھی، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس کام کے لیے میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رحمت کا سبب بنتے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچے بھی؟ بڑا چھوٹا سا کام ہے، جب ایک مسلمان کو ملے اس کو السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، میرے آپ کے نبی نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہیے۔ آپ کے مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کہا، اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم امن میں آ جائے، السلام علیکم تم محفوظ ہو جائے، السلام علیکم اللہ تجھ کو اپنی حفاظت میں لے لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے، وبرکاتہ اللہ تجھے اپنی برکتوں میں شامل کر دے۔ جب مسلمان کو ملنا تھا، یہ 3 دعائیں دینی تھی، سلام کہنا تھا، یہ پورا جملہ کرنا تھا، اللہ کی طرف سے
سلامتی بھی ملنی تھی، رحمت بھی ملنی تھی، برکت بھی ملنی تھی، ہم نے اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کبھی ہم نے یہ شعور نہیں لایا، ہم سے السلام علیکم جب دیکھا دکھائی لوگوں کرتے ہیں، لیکن کبھی اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے منہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں، مسلمان بھائی کے لیے سلامتی مانگ رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اگر تیری یہ دعا قبول ہو جاتی، تو سچے نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم کی سنت کو سمجھ کے اور آپ کا طریقہ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے، کاش کہ تو دعا کرتا اور ہمیں مسلمان کا بیڑا پار